الحمد لله الذي لم يزل عالما حيا قيوما عبدي الذات سميعا عليما نصلي ونسلم على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء وخير الخلائق بعد الأنبياء شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ونشهد أن سيدنا وإمامنا ومرشدنا وحبيبنا وطبيبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته
لعلكم تهتدون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ قرآن کے سننے کا تو ذوق تو پیدا کر، فصدع کے انداز میں قرآن ملے گا۔ زازان و مروان سے نہیں سند ہماری، آقا کا یہاں سچا فرمان ملے گا۔ جس مشن کے لیے خون میں تڑپے تھے صحابہ، تذکرہ اس مشن کا ہر آن ملے گا۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ۔ واجب الاحترام سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی لا ریب بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 102 اور 103 تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح صحیح حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے سبق کے اندر سورت کا 11واں رکوع شروع ہے، اور اس 11ویں رکوع سے اللہ تبارک و تعالی اس سورت کا دوسرا حصہ شروع فرما رہے ہیں۔ پہلے حصے کے اندر ہم نے پڑھا تھا رسالت پر جو اعتراض تھے، جو شبہات تھے، ان کا جواب بھی دیا گیا تھا۔ اب یہاں سے 11واں رکوع شروع ہے، اس کے ابتدا سے سورت کا دوسرا حصہ شروع ہے، اور اس حصے کے اندر جہاد کا ذکر ہے اور انفاق فی سبیل اللہ کا۔ اور جہاد پر ایک اعتراض تھا یہود و نصارہ کا، تو اس اعتراض کا جواب بھی دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں پر توحید کا مسئلہ بیان فرمایا ہے، وہیں پر رسالت کا مسئلہ بھی بیان فرمایا ہے۔ پھر ایک دو مسئلے سر فہرست ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے جہاد کا مسئلہ بھی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے۔ مولانا طاہر پنجپیری رحمہ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے
5 اصول جہاد کے لیے ذکر کیے ہیں۔ پہلا اصول، پہلا ضابطہ، پہلا قانون یہ ہے کہ انسان کا عقیدہ درست ہو جائے۔ اس کے بعد اگر کوئی جہاد کرے گا تو اس کو اس کا ثواب ملے گا۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ جو جہاد کے لیے نکل رہا ہے اس کا دستور بھی ایک ہو۔ تیسرا، اس کے اندر دعوت تبلیغ والا جذبہ بھی ہونا چاہیے۔ چوتھا، اس کے اندر جذبہ جہاد بھی ہونا چاہیے۔ اور 5ویں نمبر پر جو جہاد کی نیت کر رہا ہے اس کے لیے مکمل طور پر رازداری سے کام لینا چاہیے۔ یہ 5 اصول مولانا طاہر صاحب رحمہ اللہ تعالی پنجپیر والوں نے اپنی تفسیر کے اندر ذکر کیے ہیں۔ حوالہ دیکھنے کے لیے سمت الدور کتاب ہے، اس کے اندر یہ موجود ہیں۔ تو اللہ کریم نے آج کے سبق کے اندر جہاد کا ذکر فرمایا ہے۔ سب سے پہلا اصول اللہ کریم نے ذکر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ کا قانون مانو، تقوی اختیار کر لو، حق تقاتہ، جس طرح اس کا قانون ماننے کا حق ہے، اس کے احکامات کو ماننے کا حق ہے، اس طرح سے تقوی اختیار کر لو، پرہیزگاری کے اندر آ جاؤ۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم نہ مرنا مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو، فرما بردار ہو، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے والے ہو۔ اس حالت کے اندر مرنا ہے، کفر کر کے توحید کو مان کر مرنا ہے، شرک سے انکار کر کے مرنا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ دوسرا اصول، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ جمیعا، سارے کے سارے۔ آگے اللہ کریم نے فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس کے اندر پھوٹ نہ ڈالو، تفرقے میں نہ بٹو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کتاب اللہ بحبل اللہ، یہ اللہ کی کتاب، اللہ کی رسی ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ تو یہاں پر اللہ کریم نے میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب کا ذکر فرمایا ہے، اور اصحاب کا ذکر بیان کرتے ہوئے اللہ کریم فرماتے ہیں، میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اوس اور خزرج 2 قبیلے تھے نصار کے۔ انصار مدینہ کے 2 قبیلے اوس اور خزرج، ان دونوں کے درمیان بڑی دشمنی تھی، قتل و غارت ہوتی تھی،
میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنے کے بعد یہ دو قبیلے جس وقت انہوں نے اسلام قبول کیا اس وقت اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ دونوں قبیلے آپس کے اندر بھائی چارہ بن گئے، بھائی بھائی بن گئے۔ اسی کا تذکرہ اللہ کریم قرآن مجید کے اندر کر رہا ہے کہ نبوت سے پہلے میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے کے اندر لڑائی جھگڑا تو عام تھا، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد وہ لڑائی جھگڑا، وہ تنازع، وہ دشمنیاں سب اسلام نے ختم کر دی اور میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب بن گئے۔ اللہ کریم نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میرا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئیے ذرا قرآن مجید کے اندر تیرے اصحاب کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اے میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تیرے اوپر نبوت کا تاج ٹھہرانے کے بعد جو ان صحابہ پر تیرا رنگ چڑھا ہے وہ بتاتے ہیں، ذرا قرآن مجید پڑھ کے سنائیے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ کی رسی کو، اللہ کے دین اسلام کو، اللہ کے قانون کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس کے اندر تفرقہ بازی نہ کرو، آپس کے اندر پھوٹ پیدا نہ کرو، توڑ پیدا نہ کرو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً۔ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، اللہ کے اس فضل کو یاد کرو جو تمہارے اوپر اللہ کریم کا ہوا ہے۔ کون سا فضل ہوا ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں اذ کنتم اعداء، وہ فضل یہ ہوا ہے کہ اس وقت تم دشمن تھے، ایک دوسرے کو تو بالکل دیکھ ہی نہیں سکتے تھے، قتل و غارت تو عام تھی تمہارے اندر، لیکن اللہ کریم کی طرف سے فضل کیا ہوا؟ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میرا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب، اللہ کی نعمت اور اللہ کا فضل یہ ہے کہ تم تو بہت ہی دشمنیوں والے تھے، اوس اور خزرج کے درمیان
بڑے طویل زمانے سے دشمنیاں چلی آ رہی تھیں۔ انصار کے دو قبیلے ہیں۔ جس وقت میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لے آیا ہے، اسلام کو قبول کر لیا ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں اسلام کے سبب ان کے اللہ کی نعمت ان پر ہونے کے سبب وہ اسلام کے اندر آنے کے بعد فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ تمہارے دلوں کے درمیان اللہ کریم نے الفت ڈال دی ہے، محبت ڈال دی ہے۔ اب محبت آ گئی تمہارے دلوں کے اندر تو دشمنیاں ختم ہو گئیں، لڑائی جھگڑے بھی ختم ہو گئے، خون ریزیاں بھی ختم ہو گئیں، جنگ بندی ہو گئی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اخوانا، تو تم اس وقت اپنے رب کی نعمت کے ساتھ، اپنے رب کے فضل کے ساتھ تم بھائی بھائی بن گئے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم تو میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے کے آنے سے پہلے تم تو ایسے لوگ تھے کنتم علی شفا حفرۃ من النار، شفا کہتے ہیں کنارے کو اور حفرہ کہتے ہیں گڑھے کو۔ اللہ کریم فرماتے ہیں تم میرے پیغمبر کے آنے سے پہلے، اسلام لانے سے پہلے تم تو بہت ہی نچلے گڑھے کے اندر تھے، گڑھے کے کنارے پر تھے، من النار، آگ کے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں آگ کے تم اتنے قریب تھے کہ ایک گڑھا ہے، اس گڑھے کے اندر بس تم نے چھلانگ لگانی ہے، بس اتنا سا کام رہ گیا تھا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جس وقت میرا پیغمبر آیا، تمہارے پاس دین اسلام آیا، تم نے اسلام قبول کر لیا تو فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ کریم نے تمہیں اس گڑھے کے اندر گرنے سے بچا لیا۔ انقذکم منہا، دشمنیاں ختم ہو گئی، جھگڑے ختم ہو گئے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون۔ اسی طرح یبینو، اللہ کریم کھول کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی نشانیاں، اپنے علامات، لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ پاؤ۔ اللہ کریم نے یہاں پر اس آیت مبارکہ کے اندر صحابہ کرام کا تذکرہ کیا ہے اور ان کی شان بیان فرمائی ہے کہ اسلام لانے سے پہلے ان کا کیا حال تھا اور اسلام لانے کے بعد ان کا کیا حالت ہوئی۔ اللہ کریم نے فرمایا الف بین قلوبکم واصبحتم بنعمتہ اخوانا، اسلام لانے سے پہلے لڑائی جھگڑے، قتل و قتال، تنازع اور دشمنیاں، خون ریزیاں، لیکن جس وقت اسلام لے آئے میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب بن گئے، اور اصحاب کی شان یہ ہو گئی کہ اللہ کریم نے خود قرآن مجید کے اندر ان کا تذکرہ کر کے فرمایا الف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، میں نے تمہارے دلوں کے درمیان الفت اور محبت ڈال دی، اب تم آپس کے اندر جس وقت ملتے ہو تو ایک دوسرے کو بھائی بھائی سمجھ کر، بھائی چارہ قائم کر کے ملتے ہو، ایک دوسرے سے خوش ہو کے بات کرتے ہو، وہ لڑائی جھگڑے ختم ہو گئے، اب محبتیں اور الفتیں بڑھ گئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔